السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی دلال مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے فضل و توفیق سے سیرت النبی کے عنوان کے ساتھ ہی آج یہ دوسری گفتگو ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کی تھیں کہ صبح نور سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی ہے تو اس سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا، ایک بالکل مختصر سا منظر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی بعثت کے لیے جس علاقے کو منتخب فرمایا وہ عرب ہے۔ جن لوگوں کو منتخب فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے براہ راست مخاطب بنے، وہ اہل عرب ہیں۔ جس زبان کا انتخاب فرمایا کہ وہ قیامت تک آخری پیغام کی زبان رہے، وہ عربی زبان ہے۔ اب یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے عرب کا علاقہ منتخب فرمایا۔ اس پر میں اس کی جو حکمتیں ہیں اس پر تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا۔ اس سے آپ کو عربوں کے فضائل بھی سمجھ آئیں گے، رب کریم کی وہ حکمت بھی سمجھ آئے گی، اور قوموں کا جو بگڑنے اور بڑھنے کا مزاج ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہدایت کب انسانوں کو اور قوموں کو نصیب ہوتی ہے اور کب کوئی انسان اور قوم ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو عرب کا انتخاب فرمایا، سرزمین عرب کا، وہ حکمت آپ اس وقت سمجھ سکیں گے جب دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہوں۔ اور پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے اس پر چند باتیں عرض کر دی تھیں کہ اگر ایک جملے میں بات کی جائے تو یوں سمجھیے کہ اس دور کے اندر ایران جو ہے یہ فلسفیانہ قسم کی گفتگو، بحث مباحثے اور فکری انتشار کے حوالے سے ایسی تحریکوں کی آماجگاہ بنا تھا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ زرتشت مذہب جو ہے اس کے اندر بگاڑ کیسے آیا، پھر اس کے بعد وہاں مانی اور مزدک جیسے لوگ پیدا ہوئے، اور مزدک نے تو یہاں تک کہا کہ سارا رولا اور مصیبت چونکہ دولت کی وجہ سے ہے، مال و دولت زمین کی وجہ سے ہے، عورت کی وجہ سے ہے، لہٰذا یہ کسی کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، یہ سب کی ملکیت ہو، یہ مشترکہ ملکیت ہے۔ اس کے نتیجے میں وہاں پر جو اخلاقی بگاڑ پیدا ہوا اس پر آپ پچھلے جمعے بات سن چکے ہیں۔ یہی حال روم کا بھی تھا کہ ایک طرف ان کے ہاں
استعماری روح جو ہے وہ پوری طرح لوگوں کے اندر چھا چکی ہے، اور جو عیسائیت جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی ان کی ایک طرح کی کشمکش جاری ہے. جس طرح آپ اس طرح آج کے دور میں نہیں دیکھتے کہ مسلمان ملک ہیں، اسلام غالب ہے وہاں پر مسلمانوں کی صورت میں، لیکن عملاً صورتحال کیا ہے کہ جو آپ کی اشرافیہ ہے ان میں سے کوئی بھی اسلام کے حق میں نہیں ہے. تو یہ سمجھیں کہ روم کے اندر اگرچہ رومی سلطنت کا جو سرکاری مذہب تھا وہ تو بے شک عیسائیت ہوگا، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہاں جو اشرافیہ تھی اس نے کس طرح لوگوں کو ذلیل و رسوا کر رکھا تھا، اس کی مختصر تاریخ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی. یہی حال یونان کا تھا، یہی حال ہندوستان کا تھا. اب یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ یہ وہ پس منظر ہے جس میں اللہ رب العزت نے عرب کا انتخاب کیا. کیوں؟ آپ جب تاریخ کے اندر جب آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ عرب ایسا علاقہ ہے کہ جس کو کسی نے فتح ہی نہیں کیا، اس لیے کہ فتح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کس لیے فتح کریں؟ روم کے لوگ، ایران کے لوگ، کیا وہاں پر کوئی بڑی خوشحالی ہے؟ نہیں. کوئی زمینیں بڑی زرخیز ہیں؟ نہیں. کوئی ایسی معدنیات، کوئی ایسا تجارتی گزرگاہ اس کا ہونا، کوئی چیز بھی نہیں ہے. اس لیے ایک لحاظ سے اس دور کے اندر جزیرۃ العرب جو ہے وہ گویا کہ روم، ایران اور اس وقت کی جو غالب تہذیبیں تھیں ان سے بالکل الگ ایک کٹا ہوا ایک چھوٹا سا قطع زمین ہے، اور بالکل اپنی اس اصل فطرت پر باقی ہے جو ہدایت کو قبول کرنے کے لیے جس فطرت کا زندہ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اس نقطے کو آپ ذرا سمجھیے کہ روم کے لوگ ہیں، فطرت مسخ ہو گئی ہے بڑی حد تک، اگرچہ صحیح لوگ بھی وہاں موجود ہوں گے. ایران کا بھی یہی حال تھا سماجی، معاشرتی اور اعتقادی حوالے سے. ایران، روم اور یونان اور ہندوستان کے حالات اسی نوعیت کے تھے، لیکن عربوں میں معاملہ ابھی اس طرح کا نہیں تھا. وہ جو علامہ اقبال نے ایک بڑی گہری بات کی ہے کہ جب قومیں دیگر قوموں کے سیاسی غلبے سے محفوظ رہتی ہیں تو ان کی صلاحیتیں اپنی اصل فطرت پر کسی نہ کسی شکل میں باقی ہوتی ہیں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. یہ اقبال نے یہی بات کہی کہ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا افغانستان کو مل کر بھی نہیں ہرا سکی. وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ ان کے وہ مسائل ہی نہیں ہیں جو میرے اور آپ کے ہیں، جو دنیا کے ہیں. وہ فطرت کی اسی سادگی پر آج بھی زندہ ہے جو ان کو کسی بھی قوم کا غلبہ قبول کرنے پر کسی بھی صورت میں اماتے نہیں کرتے. ہم تو شاید بکنے کے لیے تیار ہو جائے نا، مفادات ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عربوں کے اندر بعثت ہوئی. ہم عربوں کی برائیاں بڑی بیان کرتے ہیں، لیکن آج میں کچھ وہ حکمتیں اور خوبیاں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عرب کی سرزمین کا انتخاب فرمایا. اور وہ بڑی حکمت کیا تھی کہ بڑی خامیوں کے باوجود بھی، عربوں کے اندر بہت ساری خامیوں کے باوجود بھی بعض ایسی خوبیاں تھیں کہ جو ان کو دنیا کی تمام قوموں سے اور تمام تہذیبوں سے ممتاز کرتی ہیں. مثلا دیکھیے، یہ اسلام سے پہلے کہ وفاداری اور ایفاء عہد عربوں پر ختم ہے. جو لوگ عربی لٹریچر جنہوں نے کچھ پڑھا ہے وہ اس بات کو بڑی مثالیں ان کے ذہن میں آ سکتی ہیں. ہمدردی اور غمگساری دوسروں کے لیے، سخاوت اور رحم و کرم سے کام لینا، خودداری، عفت و عصمت، سچائی، دلیری، بہادری، شجاعت، یہ وہ ساری خوبیاں ہیں جو جاہلیت کے اندر بھی عربوں کے اندر موجود تھیں. کہ جب قومیں غلام نہیں ہوتی نا تو ان کے اندر کئی اوصاف بالکل اصل حالت میں باقی رہتے ہیں. اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہی وہ ماحول ہے کہ
اللہ رب العزت نے صدیوں تک اس علاقے کو محفوظ رکھا دنیا کی تگ و تاز سے، دیگر قوموں کے غلبے سے، اس لیے کہ وہاں پیغمبر آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں۔ بڑی خامیاں، بڑی کمزوریوں کے باوجود ایسی خوبیاں کہ جو اس کو ممتاز کرتی ہے دیگر قوموں کے مقابلے میں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ عصبیت یہ جاہلیت میں یہ کوئی ایسی بڑی خوبی نہیں ہے، اور عرب جو تھے جاہلیت کے اندر اس عصبیت کا کس طرح مظاہرہ کرتے تھے کہ اپنا خاندان اور قبیلہ ان کی پہلی ترجیح میں ہوتا تھا۔ کیا یہ حیران کرنے والی بات نہیں ہے کہ شیب ابی طالب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ پر ایمان نہیں لایا، لیکن جب اہل مکہ نے بائیکاٹ کیا تو 3 سال تک پورا خاندان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حصار میں لے کر، اپنی حفاظت میں لے کر شیب ابی طالب کے اندر محصور ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ان لوگوں کا وہ وصف ہے کہ جو خون کا رشتہ ہے، جو باہمی تعلق ہے، اس کو کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ خوبی آپ کو کسی دوسری قوم کے اندر اس درجے پر نظر نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیے کہ وعدے کو کس طرح وہ لوگ پورا کرتے ہیں۔ میں صرف اشاروں کے نایوں میں بات کروں گا۔ جب انصار نے نبوت کے 12ویں اور 13ویں سال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حج کے ایام کے اندر بیعت کی، جن لوگوں کی سیرت پر نظر ہے اور جنہوں نے تھوڑا بہت مجھ سے سنا ہوگا ان کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ اس وقت انصار نے جب حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار سے ایک ایک چیز پر بیعت لی، اللہ کی توحید پر، اپنی نبوت اور رسالت پر، اخلاق عالیہ کے قیام پر، اسلام کی مدد اور نصرت پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف لیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس موقع پر انصار نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کا ایک وعدہ لیا۔ پہلے حضور نے انصار سے وعدہ لیا کہ ہر حال میں اپنا جان، مال، عزت و آبرو سب کچھ اسلام پر قربان کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ تو انصار نے کہا کہ ہاں، ہم پورے عرب سے، پوری دنیا سے لڑیں گے، اور تاریخ نے پھر ثابت کیا۔ انصار نے بھی حضور سے وعدہ لیا، اے اللہ کے نبی، جب اللہ آپ کو غلبہ دے گا تو آپ ہمارے ساتھ وعدہ کیجئے کہ پھر آپ ہماری سرزمین کو چھوڑ کر آپ واپس اپنے اہل وطن کے پاس نہیں آئیں گے۔ حضور نے وعدہ کیا، اور دیکھیے کہ عربوں کی تاریخ دیکھیے، جاہلیت کے اندر بھی ان کا یہی عزم ہوتا تھا، لیکن جب اسلام قبول کیا تو پھر وہ عزم اور کتنا پختہ ہوا ہے کہ اس وعدے کو انصار نے کس طرح پورا کیا، پوری تاریخ اس کی گواہ ہے۔ سب کچھ قربان کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو کس طرح پورا کیا کہ مکہ فتح ہونے کے باوجود اس کے کہ وہاں پر بیت اللہ ہے، حجر اسود ہے، حتیم ہے، مطاف ہے، اور ایک ایک جگہ اور ایک ایک مقام اللہ کی رحمت کے نزول کا ہے۔ منا بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، عرفات بھی ہے، سب کچھ وہاں پر ہے۔ حضور پلے بڑے وہاں پر ہیں، بچپن، جوانی اور عمر کے آخری حصے میں اسی جگہ پہ آپ داخل ہوئے ہیں۔ اس جگہ سے کتنی محبت ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا۔ مکہ فتح ہوا تو لوگ کچھ ادھر اور کچھ ادھر رک گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس مدینہ کی طرف ہی گئے۔ تو عربوں کے اندر جو ایفائے عہد تھا جاہلیت کے اندر بھی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ ان کی خصوصیت کس طرح اسلام کے حق میں استعمال ہوئی ہے، پوری تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اس لیے عربوں کا اور اہل عرب کا جو انتخاب تھا وہ اسی حکمت پر مبنی تھا۔ آگے چلیے، میں آپ کو تاریخ کا وہ واقعہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی نے، آپ نے صحابہ سے عہد لیا تھا کہ لوگوں، آخری خطبہ کے موقع پر فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، آج جو لوگ یہاں حاضر ہیں
میرے ساتھ وعدہ کرو کہ غائبین تک میرا پیغام اب تم نے پہنچانا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ نے یہ وعدہ حضور سے کیا تو کس طرح نبھایا اس کو۔ جو مکہ اور مدینہ میں رکے، زندگی دین کے لیے وقف کر دی، اور کتنی بڑی عظیم اکثریت ہے جو مکہ اور مدینہ میں رکے ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر پھیل گئے، اور دنیا کے کونے کونے میں انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور قول ہے کہ جب بربر کے دریا، پہاڑ، صحرا، بربر کے علاقے فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور آگے سمندر آ گیا، تو انہوں نے بے اختیار اپنا گھوڑا جو ہے وہ سمندر کے اندر داخل کر دیا، اور کہا کہ علامہ اقبال نے وہ پورا نظم کیا ہے وہ واقعہ کہ اے اللہ اگر اس سے آگے بھی تیری سرزمین ہوتی تو تیرے پیغمبر کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو میں نبھاتا اور اس سے آگے بھی تیرا پیغام لے کر جاتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کی بڑے خامیاں ہوں گی، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کی بعثت کے لیے عربوں کو چنا ہے، عرب کی سرزمین کو چنا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ کوئی ایسی چیزیں تو ان میں تھیں کہ جو اسلام کے حق میں استعمال ہونے والی تھی، جو اسلام کی سربلندی کا باعث بننے والی تھی، تو وہ یہی چیزیں تھیں کہ اگر جاہلیت کے اندر ان لوگوں کا عزم اور ہمت اس درجے کی ہے تو آپ تصور کیجئے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس پر کتنا اضافہ ہوا ہوگا۔ اور دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے پہلے ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ عرب جاہلیت میں بھی جھوٹ بولنا بہت بڑا عیب سمجھتے تھے۔ بھئی میں عرض کروں کہ کسی آدمی کے بارے میں جب مجھے اور آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بھی بولتا ہے تو سوچئے ہمارے دل میں اس کی عزت کیا ہوگی، اور اگر یہ یقین ہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو ختم ہو گئی اس کی عزت، اس شخص کی عزت پامال ہو گئی۔ زندہ معاشروں کے اندر یہی ہوتا ہے۔ عرب جاہلیت کے اندر بھی جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے، بہت بڑا عیب سمجھتے تھے۔ ذرا یاد کیجیے ابو سفیان کا جو مکالمہ ہرقل کے کیسر روم کے دربار کے اندر ہوا کہ جب وہ پوچھ رہا ہے، حضور کا خط پہنچا، یہ 6 یا 7 ہجری کا واقعہ ہے، تو ابو سفیان یہ موجودہ جو غزہ کا علاقہ ہے یہاں تجارتی سامان لے کر گئے ہوئے تھے، اور اسی علاقے میں اتفاق سے اس وقت ہرقل آیا ہوا تھا۔ تو اس نے جب بلایا کہ یہ خط جہاں سے آیا ہے اس علاقے کے کچھ لوگوں کو لے کے آؤ، پھر اس نے کہا کہ جو یہ جس شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے کوئی اس کا رشتہ دار یا قریبی ہے تو وہ ذرا آگے آ جائے۔ تو لوگوں نے ابو سفیان کی طرف اشارہ کیا۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، 8 ہجری میں مسلمان ہوئے، وہ تھوڑا آگے آگے، اور اب ہرقل ان سے سوال کر رہا ہے ایک ایک چیز کہ بتاؤ، میں ابھی اس مکالمے پر بات نہیں کروں گا آج، اس میں سے صرف ایک نقطے پر بات کروں گا۔ تو اس نے سوال کیے کہ وہ پیغمبر، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کی شرافت اور نجابت کیسی ہے، اس کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ ہوا ہے، کیا اس میں پہلے کوئی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے والا کوئی شخص ہوا ہے، اس پر ایمان لانے والے لوگ کس طرح کے ہیں، اگر جنگیں ہوئی ہیں تو کامیابی کا تناسب کیا ہے۔ اس طرح کے اس نے سوالات کیے، اور ایک سوال یہ کیا کہ کیا وہ جو وعدے وہ کرتے ہیں، جو معاہدے وہ کرتے ہیں، کیا ان معاہدوں کو انہوں نے پورا کیا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے پاس کہنے کے لیے کوئی بات نہیں تھی، تو میرے لیے صرف یہاں پر ہی ایک موقع پیدا ہوا کہ میں نے کہا کہ ہاں ہم نے ابھی ایک معاہدہ صلح حدیبیہ ہو چکا تھا، ایک معاہدہ ان سے کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ بہرحال ابو سفیان نے بعد میں کہا کہ کاش آج جب ہرقل مجھ سے سوال کر رہا تھا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا، مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میں غلط بیانی سے کام لوں گا، اور جب عربوں میں
یہ بات پہنچے گی اہل عرب کے اندر، میری قوم کے اندر، کہ میں نے وہاں پر جھوٹ بولا ہے، اگر مجھے اپنے جھوٹا مشہور ہونے کا خوف نہ ہوتا تو آج میں لازمی جھوٹ بولتا۔ جاہلیت میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ جو قوم عرب جاہلیت کے اندر بھی جھوٹ بولنا عیب سمجھتے ہیں، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائے ہوں گے اور سچائی ان کا دین اور ایمان بنا ہوگا، اور انہوں نے اپنے پیغمبر سے یہ سنا ہوگا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ لوگوں سچائی انسان کو ہمیشہ کامیاب کرنے والی ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کرنے والا ہے، تو سوچئے کہ اس قوم میں پہلے ہی جھوٹ بولنے کا رواج نہیں، اس کے بعد سچائی کا گراف کہاں تک پہنچا ہوگا۔ اللہ نے عربوں کو چنا تو ان کے اس وصف کی وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ یہ نقطہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ جب کوئی صحابی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو ہم تحقیق نہیں کرتے کہ یہ دیکھیں عام راوی کے بارے میں ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس کا خاندان اور قبیلہ کیا ہے، اساتذہ کون سے ہیں، اس کے دوست احباب کون سے ہیں، اس کی زندگی کیسے گزری ہے، عام راوی کے بارے میں پوری تحقیق کرتے ہیں۔ لیکن صحابی کے بارے میں اصول یہ ہے کہ صحابی تمام کے تمام سچے اور عادل ہیں، وہ جاہلیت میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد حضور پر کیسے بہتان باندھے گا۔ اللہ نے اس قوم کا انتخاب کیا۔ تو میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک جو حکمت ہے وہ عربوں کے انتخاب کی اور عرب سرزمین، تو وہ یہی ہے کہ ان کے اندر ایسے اوصاف تھے، عفت و عصمت پر کٹ مرنے والے، فحاشی اور عریانی سے نفرت کرنے والے۔ وہ لونڈیوں کا جو تصور ہے وہ اپنی جگہ پر الگ ایک پوری بحث ہے، لیکن عربوں میں آزاد عورت کسی برے عمل کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور خود عرب خاندانی لوگ، قبائل، کسی ایسی عورت سے شادی اور نکاح کرنا پسند نہیں کرتے تھے جس کے کردار پر معمولی سا بھی دبا ہو۔ یہ ان کا خاص وصف ہے جس پر وہ فخر کیا کرتے تھے، اور اپنی اولادوں کو، وہ عرب شاعری اگر پڑھیں تو عرب شعراء اپنے اولاد کو جن چیزوں پر احسان جتلاتے تھے، وہ یہ نہیں جتلاتے تھے کہ ہم تمہارے لیے اتنی کوٹھیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اتنی فیکٹریاں اور اتنے روپے اور بینک بیلنس چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو بطور احسان یہ کہا کرتے تھے عرب کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے ایسی ماؤں کا انتخاب کیا ہے جن کی عصمت کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ جو قوم اس درجے عفت و عصمت سے محبت کرنے والی ہے، جن کے اندر نسلوں کا تحفظ اس انداز میں ہے کہ کسی جگہ پر کوئی بھی ملاوٹ نظر نہیں آئے گی، تو وہ قوم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے اس قوم کا انتخاب فرمایا۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں تھوڑا اور آگے چلتا ہوں۔ ایک اور چیز کہ اللہ رب العزت نے اس جگہ کا اور اس علاقے کا انتخاب اپنے پیغمبر کی بعثت کے لیے اس لیے بھی فرمایا۔ مثلا ذرا تصور کریں کہ اگر بالفرض اللہ کے نبی روم کے اندر آتے تو وہاں صورتحال یہ تھی کہ عیسائیت کے علاوہ، چونکہ یہ سرکاری مذہب ہے، اس کے علاوہ کسی اور مذہب کا تصور ہی نہیں ہے۔ جو سرکاری مذہب ہے لازم ہے کہ سارے لوگ وہی مذہب قبول کریں، لہٰذا جو دوسرے مذہب والے ہوتے تو ان کو وہ مار دیتے تھے۔ سب سے زیادہ جو قتل و غارت یہودیوں کی ابتدائی دور کے اندر، وہ تو یہودیوں نے پہلے عیسائیوں کو مارا، اور بعد میں جب عیسائیوں کو غلبہ ہوا تو انہوں نے یہودیوں کو مارا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹتے رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ اگر روم کے اندر حضور کی بعثت ہوتی، عیسائیت ہے، اسلام وہاں آتا تو اسلام کا براہ راست ٹاکرا صرف ایک ہی مذہب سے ہوتا، عیسائیت۔ اگر حضور ایران کے اندر آتے تو ایران میں صرف ایک ہی مذہب ہے، زرتشت مذہب کی بگڑی ہوئی شکل۔ اگر ہندوستان کے اندر تو یہاں بت پرستی ہے وغیرہ وغیرہ۔
لیکن جہاں اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی ساری دنیا کے مذاہب کی نمائندگی آپ کو عرب کے اندر ملے گی. مشرکین بھی وہاں موجود ہیں، لہٰذا مشرکین عرب کی اسلام وہاں جب طلوع ہوا تو اسلام کا براہ راست ٹاکرا جو ہے مشرکین عرب سے ہوا. ان کی ایک ایک دلیل کی دھجیاں بکھیری ہیں اسلام نے. وہاں پر عیسائیت موجود ہے، ان کے دلائل کا پورا تجزیہ کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید، سورہ مائدہ آپ پڑھ کے دیکھیے اور دیگر صورتیں بھی. اور یہودیت وہاں مدینہ کے اندر 3 بڑے قبائل موجود ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید نے سورۃ البقرہ اور دیگر صورتوں کے اندر یہودیوں کے دلائل اور ان کے جو اعتراضات تھے سب کو بالکل کھدیڑ کے رکھ دیا ہے. یہی حال دیگر مذاہب بھی عرب کے اندر تھے، یعنی یہودیت بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، مشرکین بھی ہیں، سابعین بھی ہیں، سورج پرست بھی ہیں، یہ ستارہ پرست اور چاند کو پوجنے والے یہ سارے لوگ تھے. عام طور پر ہم ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ علماء آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ طلوع غروب کے وقت، طلوع شمس کے وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب غروب ہو رہا ہو، جب نصف النہار پر ہو، تینوں اوقات میں سجدہ نہیں کرنا. اس لیے کہ عربوں میں ایسے لوگ تھے جو سورج کو ان اوقات کے اندر پوجتے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عرب میں آپ کو دنیا بھر میں پائے جانے والے تمام مذاہب کی نمائندگی عرب کے اندر آپ کو ملے گی. ایون کہ دنیا میں ایک طبقہ پہلے بھی تھا اب بھی ہے جس کو آپ دہریہ کہتے ہیں، اور جدید اصطلاح میں اس کے لیے سیکولر لوگ، سیکولرزم اس وقت دنیا کا غالب مذہب ہے. تو سیکولر لوگ، قرآن نے ان کے نظریات کو باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو نہ بتوں کو اور نہ ہی کسی خدا کو مانتے تھے، نہ چاند کی، نہ سورج کی، نہ ستاروں کی، نہ آگ کی، کسی چیز کی پرستش نہیں کرتے تھے. بلکہ ان کا دعویٰ یہ تھا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ یہ ہماری زندگی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، بس دنیا کی زندگی ہے، بات ختم. اور زمانہ ہی ہمیں پیدا کرتا ہے اور زمانہ ہی ہمارے خاتمے کا باعث ہے. وہ کسی اور چیز کو ماننے والے نہیں تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عرب کی سرزمین کا انتخاب فرمایا اپنے پیغمبر کی بعثت کے لیے، کہ جہاں پر تمام لوگ موجود ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے موجود ہیں، تاکہ جب اسلام اترے تو ہر مذہب کا مقابلہ دلائل کے ساتھ اس طرح کر دے اور اپنے دلائل کو اس طرح لوگوں کے سامنے رکھ دے کہ قیامت تک اسلام کا تمام مذاہب پر غلبہ پوری طرح ثابت ہو جائے اور حضور کی زندگی میں ثابت ہو جائے. آگے چلیے، ایک اور آخری بات، پھر اس کے بعد آپ سے میں گزارش بھی کروں گا. وہ آخری بات یہ ہے آج کے موضوع کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے امیوں کے اندر اپنا نبی بھیجا. اچھا، نبی بھی امی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس پر میں گفتگو کرتا رہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، یعنی آپ کسی استاد سے پڑھے لکھے نہیں ہیں، کسی استاد کے سامنے آپ نے زانو تلمس طے نہیں کیے، کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھے، کسی مدرسے سے نہیں پڑھے، اللہ سے براہ راست سب کچھ لیا ہے. حضور امی ہیں، اور جس امت کی طرف آپ کو براہ راست مبعوث کیا گیا وہ بھی امی ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ وہ پیغمبر ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے امی نبی کو امیوں کے اندر بھیجا ہے، انہی میں سے ہیں، انہی پر وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں اور حکمت کی تعلیم ان کو دیتے ہیں. اب موقع نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضور کا امی ہونا یہ اس کے اندر کتنی بڑی حکمت ہے کہ دنیا کے پاس کوئی جواب ہی باقی نہیں رہا، کوئی سوال ہی باقی نہیں رہا. وہ مستشرقین، اللہ تو جانتا تھا، ہم نہیں جانتے. اللہ کو پتہ تھا کہ آنے والے دور میں لوگ اس طرح کے سوالات کریں گے. کہ منٹگمری وارڈ کی ایک کتاب ہے محمد پرافٹ اینڈ اسٹیٹس مین، یہ کتاب اور
بہت بڑا مستشرق ہے نول ڈیکے، اس کی کتاب ہے دا قرآن، اور ولیم کلیئر کی کتاب ہے دا اوریجنل سورسز آف دا قرآن، اور بھی کئی لوگ ہیں، آرتھر جیفری جیسے لوگ جن کی کتاب۔ ایک اعتراض، کئی اعتراضات ہیں، ایک یہ ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے۔ اب تصنیف تو اس کی ہوگی نا جس نے کسی کالج سے، یونیورسٹی سے، کسی استاد سے پڑھا ہے، اور پوری دنیا گواہی دے رہی ہے، سیرت کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیے، آپ نے کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے اس انداز میں۔ لہٰذا یہ اعتراض دنیا کر کر کے بالآخر خود ہی تھک ہار کے بیٹھ گئی کہ دلیل تو کوئی نہیں، کہاں سے ثابت کریں؟ اگر انہوں نے کہیں سے پڑھا ہوگا، سیکھا ہوگا، کسی سے لیا ہوگا، تو پھر تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ قرآن محمد کی تصنیف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ اس کی اس اعتراض کی کیا حیثیت ہے؟ بالکل اسی انداز میں آپ دیکھیے کہ اللہ نے اپنے امی نبی کو امیین کی طرف بھیجا۔ امی قوم کہا جاتا ہے کہ جب حضور کی بعثت ہوئی تو زیادہ سے زیادہ کوئی 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے بس، اور لکھنے پڑھنے کو باقاعدہ عیب سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ اصل صلاحیت یہ ہے کہ بندہ ہر چیز کو زبانی یاد کرے۔ ان کو اپنے جانوروں تک، گھوڑوں تک کے نسب نامے یاد تھے، ہتھیاروں کے نام ہوتے تھے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ذوالفقار حضرت علی کی تلوار کو کہا، تلواروں کے نام رکھے ہوئے ہیں، نیزوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیزے تھے، تلواریں تھیں، ان کے ناموں پر ہمارے کتنے مسائل بنے ہوئے۔ حتف اول، حتف کیا ہے؟ یہ عنزہ کیا ہے؟ یہ دیگر جو مسائل ہیں آپ کے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیاروں کے نام پر ہیں۔ تو وہ اپنے گھوڑوں کے نسب نامے اور ان کی پوری پیڑھی کہ اس کا یہ کون سی پشت، اس کی فرق کس کس جنگ کے اندر شریک رہی ہے، اس طرح ان لوگوں نے اپنی تاریخ کو یاد رکھا ہوا تھا، لکھتے نہیں تھے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوا جو میں بات اصل بتانا چاہتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو ایسی ذہنی صلاحیت عطا فرمائی کہ چیزوں کو یاد کرنا ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا، یا بائیں کا کر لیں، کوئی مشکل نہیں تھا ان کے لیے۔ ایک دفعہ ایک بات سنی اور یاد ہو گئی، اور اب آپ اس کے ساتھ یہ ملا لیں کہ اب وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اب جو چیزیں ان کے سامنے ہیں وہ ان کا دین اور ایمان بھی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے قرآن کے الفاظ کو یاد نہیں کریں گے؟ حضور کی حدیثوں کو یاد نہیں کریں گے؟ اب تو ساتھ ایمان کا تقاضا بھی آ گیا ہے۔ تو لہٰذا عربوں نے اس کی وہ مثال قائم کی کہ پوری انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، سوائے حضرت عزیر کے کسی کے بارے میں آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کو تورات یاد تھی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری مثال ہمیں نظر نہیں آتی، آج بھی، اس سے پہلے بھی، تاریخ کے کسی دور میں بھی۔ لیکن قرآن کے کروڑوں حافظ آج موجود ہیں، اور تمام صحابہ اکرام قرآن مجید کے حافظ تھے، بڑی اکثریت مکمل قرآن کی حافظ تھی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جنگ یمامہ کے اندر جو لوگ شہید ہوئے تو ان میں سے 700 لوگ وہ تھے جو قرآن مجید کے مکمل حافظ قرآن تھے، مکمل قرآن جن کو یاد تھا۔ اب یہ محبت یہ ساتھ شامل ہو گئی ہے، اور حفظ کی جو صلاحیت تھی وہ وہاں پر موجود ہے۔ اس کا نتیجہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5374 حدیثیں بیان کی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس 2660 حدیثیں، حضرت عائشہ صدیقہ 2210 حدیثیں، حضرت عبداللہ ابن عمر 1630 حدیثیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1560 حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں، انس بن مالک 1286 حدیثیں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1170 حدیثیں مروی ہیں، اور باقی سارے صحابہ 13000 صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایات بیان کی ہیں۔ تو عربوں کا انتخاب
اللہ رب العزت نے جس حکمت کے تحت کیا تھا وہ حکمت اگر ہمارے سامنے کھلے تو ان کے عیبوں کے ساتھ ساتھ ان کی خوبیاں بھی ہمارے سامنے آ جائیں. جو گزارش آپ سے کرنی ہے بات میں کر نہیں سکا, خیال تھا کہ اس پر بات بھی کروں گا کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے, اور صحیح بات یہ ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بعد یہ شخص ہے کہ جس کا صحیح معنوں میں اس اہل پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا, امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں کہ جو اعتماد اس اللہ کے بندے کی وجہ سے اہل پاکستان کو اور پورے عالم اسلام کو ملا ہے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے. اس دن بھی آپ نے دعا کی ہوگی, لیکن میں قاری صاحب سے گزارش کر کے جا رہا ہوں کہ خصوصی طور پر ڈاکٹر صاحب کے لیے دعائے مغفرت فرمائیے. ان کی وصیت بھی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ ہر مسجد میں میرے لیے دعا ہونی چاہیے.